الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين۔ ترجمہ: اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک مت کرو، اور جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک اونٹنی کا معجزہ طلب کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم ثمود سے کہا کہ اس اونٹنی کو زمین کے اندر پھرنے دو اور چرنے دو اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ آج کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود جو تھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں قوم عاد کے بعد سردار بنایا تھا اور زمین پر آباد کیا تھا اور بہت ساری نعمتیں ان کو بخشی تھیں کہ وہ بڑے بڑے محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے اور ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی، لہذا احسان فراموشی اور شرک و کفر کر کے زمین میں خرابی نہ پھیلانے کا ان کو حکم ہوا۔ یہ قوم جو تھی یہ دنیا کے اندر بہت کامیاب سمجھی جاتی تھی، لیکن اس قوم نے شرک کیا اور اپنے رسول اپنے نبی کو جھٹلایا، جس کی پاداش میں یہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ لیکن ہلاکت سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تمام اچھی نصیحتیں کی اور یہ بھی نصیحت کی کہ اللہ کے شکر گزار بنو اور زمین کے اندر فساد نہ کرتے پھرو، لیکن انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا اور آخر کار نسیم منسیہ کر دی گئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو قرآن سے نصیحت اخذ کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔